بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علیہ. 14 صفر 2024 مجلس عزا حضور بنت مولا امام حسین مل کے شہزادی کی نالین پہ صلوات پڑھیں. ٹھیک ہو, تھینک یو, مہربانی آپ کی. میں لائیو والا بندہ ہی نہیں. توجہ ہے تھوڑی سی. حیدری صاحب نے میرا لمبا چوڑا تعارف کروا دیا. حیدری صاحب کے مقابلے میں میری مثال سورج اور تیرے کی ہے. حیدری صاحب پاکستان کی آب ہوئی دنیا کا ایک سورج ہے. ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک چھوٹے سے چراغ کی ہے. بسم اللہ, آپ کی محبت ہے. حیدری صاحب کی آدھی زبان ہمارے لیے کافی ہے. ہم اپنا مقدمہ اتنا اچھا نہیں زندگی بھر لڑ سکے جتنا حیدری صاحب اور ان کے جد نے لڑا. میرے لیے بڑے جی میں ہمارے بزرگ جی تاج الدین حیدری صاحب, میں بڑا چھوٹی عمر میں تو میں ان کو سنتا تھا. کربلا گامی شاہ یہ میرے گھر کے پاس خمسہ پڑھتے تھے سلم آباد موڑ پر 13 سے 17 سفر, جب میں نے پہلی بار انہیں اپنی زندگی میں سنا. تاج الدین حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ بارگاہ میں ہمارے پاس ابھی مجھے سماعت بھی فرما رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارا مومن تو مرتا نہیں ہے نا. ہمارے دوسرے کاظمی سید ہمارے بزرگوں کے لیے مل کے 5 مرتبہ ہدیہ صلوات گائیں گے. میں نے صلوات اپنے مرحومین کے لیے جب بھی اگر کبھی مجلس پڑھنے کا اتفاق ہو یا انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہو تو میں کہتا ہوں ان کے لیے صلوات پڑھا کریں. باقی معاملات بہت بہتر حیدری صاحب سے پوچھیے, میں تو اس دنیا کا نہیں ہوں. ہم فقیر کے ماننے والے ہیں, فقر کے در پہ سجدہ سلام کرتے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ جب آپ آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں نا تو وہ جو لا شریک ہے وہ بھی آپ کا شریک ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کا شریک ہو جاتا ہے. اور جس عبادت میں آپ کے ساتھ اللہ خود شریک ہو جائے اس کو قبول کی دعا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایک جملہ میں اور کر کے پھر واپس اپنے مضمون کی طرف ہلکے ہلکے. گزارش دوسری یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, ٹھیک ہے ہم سید ہیں, آپ بہت احترام کرتے ہیں ہمارا, یہ ان کی پتہ نہیں کیوں محبت ہے. میں جب حیدری صاحب سے پہلی بھی ملا میں نے تب بھی کہا تھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آج بھی ہوں اور رہوں گا. کہ ناراض ہو جائیں تو بھی رہوں گا. اس کی وجہ ہے میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں, نہ کوئی علامہ ولاما ہوں. میں تو بس ایسے امام حسین کی ماں کا چھوٹا سا ذاکر ہوں. شہزادی نے مجھے اپنی چاکری کے لیے منتخب کیا. ہم اتنے نالائق ہو گئے ہم سب لوگ, معاف کر دیں, نہ بھی کرو تو میرا کیا لکھتے ہو.
ہم اتنے نالائق ہو گئے حیدری صاحب، ہم مل کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اپنے ملنگ مومن بھائی کے لیے، اور یقین ہے کہ یہ عقیدہ صحیح پر مرا۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اگر یقین ہے کہ یہ صحیح عقیدے پہ گیا تو دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، جملہ بڑا پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کی فاتحہ پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ صحیح العقیدہ تھا۔ منکر کی جنازہ پڑھنا منع ہے۔ یا تو سارے میرے ساتھ بولیں گے یا کوئی بھی نہیں بولے گا، پھر میں بھی نہیں بولوں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ منکر کا جنازہ پڑھنا منع ہے آل محمد کے دین میں۔ جنازہ پڑھا آپ نے، دعائے خیر پڑھی، مومن تھا، منکر کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ گھبرانا نہیں ہے۔ ایسے کوئی بندہ گھبرانے والے بتانا آپ۔ اچھا گھبرائے رہو، میری کون سی شریکہ برادری ہے؟ حیدری صاحب کے ساتھ تو شاید ہو، میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو بھیا مولا کا فرمان نہ ہو، میں آپ کا دیندار ہوں۔ منکر کا جنازہ نہیں ہوتا، مومن کو منع ہے۔ تو باتوں دسا نا تسی کرنا کی ہے، پہلے میری گل سنو، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو یقین کامل تھا یہ مومن ہے، آل محمد کی ولایت پہ مرا، آل محمد سے محبت کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، صاحب قبر ہو گیا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے بخش دے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں بخش دے، مرا ولایت پر ہے عقیدے والا، تھوڑے بہت گناہ کیے ہوں گے کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت کیے ہوں گے کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت کر لے، بندہ گناہ کرے گا، بندہ اللہ نے بھیجا، گناہ نہیں کریں گے؟ گناہ کیے تو معصوم ہو جائیں گے، معصوم ہم ہیں نہیں، تھوڑے بہت گناہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دے گا۔ آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہنا ہے اسے معاف کر دے، کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے اے صاحب قبر تو آل محمد سے سفارش کر، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اوے میں نے بڑی بات کر دی ہے۔ آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابھی غدیر پڑھا، ارے غدیر والے جب بھی علی کا ذکر آئے ہاتھ ایسے کرتے ہیں، باندھنے کا رواج نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، ہمارے ہاں باندھنے کا نہیں، کھولنے کا رواج ہے۔ ہاتھ کھولنے کا مطلب یوں نہیں ہے۔ اچھا، ہاتھ کھولنے کا رواج یہ نہیں ہے۔ محمد نے کیا کہا تھا؟ ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ غدیر میں ابھی غدیر پڑھ رہے تھے، کیا کہا تھا؟ ایسے ہو جاؤ۔ کیا کہا تھا؟ ایسے ہو جاؤ، ہینڈز اپ، ایسے ہو جاؤ، یا علی ہینڈز اپ، ہاتھوں کو اوپر کرو، نعرہ حیدری۔ یہ دو ہاتھ اس لیے اٹھائے تھے کہ یہ دو ہاتھ یاد رہے، ایک محمد کا اور ایک علی کا۔ غدیر میں دو ہاتھ تھے۔ اور لیکن جو ماتمی ہے ذرا بتانا، میں تو ہوں باقیوں کا نہیں پتا، جو ماتمی ہے ذرا ہاتھ اٹھانا، کبھی زندگی میں جس نے ایک دفعہ بھی ایسے کیا، سارے ماتمی ہیں۔ اور اس کے بعد غدیر کے بعد، کربلا کے بعد حسین کی ماں نے تمہیں دو ہاتھ اس لیے دیے کہ میرے بچے کا ماتم کر سکو، اور مجلس میں ہاتھ اٹھا کے علم کی شبی بنا سکو، تاکہ ہر مجلس میں یقین ہو جائے عباس کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اپنا نہیں کرنا، صاحب قبر پہ کبھی نہیں کہنا۔ اچھا، ویری گڈ، جیتے رہیں۔ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، میں بالکل صاحب قبر پہ جا کے مت کہنا، یہ کوئی سیدوں کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ انہیں قبر پہ جا کے دعا مانگو بابا جی تسی دنیا ٹر گئے ہو تو ساڈی اہلی منت پوری کرو، حالانکہ میں خود سید ہی ہوں۔ نہیں، جو ملنگ گیا، جو مومن گیا، جو حسین کا عزادار جائے، اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اے صاحب قبر، جو صاحب بھی ہوں، مجھے نام نہیں پتا، حیدری صاحب، تاج الدین حیدری صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کو حسین کی ماں کا واسطہ، اگر میرے ذمے کوئی گناہ ہو سیدہ کو کہہ کے معاف کروا دیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ میں نے بولا نہیں ہے، دلیل چاہیے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ یہ رہتے ہی حسین کے پاس ہے،
جو ماتمی دنیا سے جاتا ہے سیدہ اسے حسین کے ساتھ رکھ دیتی ہے. اور ہر شب جمعہ ایک جملہ آخری پھر جو حیدری صاحب فرما رہے ہیں، ہر شب جمعہ امام حسین مجلس حسین میں آتے ہیں جہاں پر ہو، کم از کم، ورنہ ہر مجلس میں آتے ہیں. حدیث پڑھی میں نے، اکیلے آتے ہیں؟ کہا نہیں، اس علاقے کی جتنی ارواح ہیں عزاداروں کی وہ حسین کے ساتھ آتی ہیں. اسی لیے ہر شب جمعہ کو امام بارگاہ میں مجلس بھی کرو، ماتم بھی کرو، اس میں مولا حسین آتے ہیں، ساتھ تمہارے اجداد کو لے کے آتے ہیں. وہ تمہیں وہاں دیکھ کے کہتے ہیں مولا دیکھا میں نے آپ کا عزادار بنا دیا. اب بتا حسین کے قریب تو ہے یا ہمارا جانے والا ہے؟ اور ہمارا جانے والا تو مرتا ہی نہیں. مولا نے فرمایا جو ہماری محبت میں مرا وہ تو شہید ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ امام حسین کے پاس ہوتا ہے. اب دعا تو نے مانگنی ہے یا انہوں نے ان سے مانگنی ہے؟ دین ہی الٹا ہو گیا تمہارا. اور بلاؤ مجھے. حیدری صاحب دین الٹا ہو گیا. اس کی بخشش کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ جڑا پیچھے گناہ صدقہ کھا کے آیا، ادھی بخشش کر دے، ادھی بخشش کر دے. سید کی بخشش کر دے. صدقہ کھانے والا مولوی دعا مانگ رہا ہے. آئے سمجھے نہیں میری بات؟ ارے جس پہ صدقہ حرام ہے اس کے لیے حرام خور دعا نہیں کرتے. حرام خوروں کو چاہیے اس کی تربت پہ جا کے پیشانی رکھ کے کہیں اے صاحب تربت میرے علم میں اضافہ کر دے. گھبرا گئے؟ بات بدل گئی ہے. نہیں میں دلیل پڑھتا ہوں. کتاب کا نام سنیے، آغا حسن ابتہی، انوار زہرا. کتاب بتا دیجیے، میں نے ڈاؤن لوڈ کر لو انٹرنیٹ سے ابھی میرے جانے سے پہلے. پڑھ لو. کچھ سن لیتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ حدیث معصومین سنتے ہیں؟ حدیث مولا پڑھنے لگا ہوں. حدیث صاحب میرے مولا موسیٰ کاظم کی حدیث ہے. ایک شخص میرے مولا کے پڑھیے مل کے پڑھیے. میرے مولا کے پاس آیا، صحابی بیٹھا ہے امام کے پاس. کہا مولا جب میں آپ کو نہیں پاؤں گا تو میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ او میرے ناراض مجمع، او میرے سوچ میں ڈوبے ہوئے مجمع، جب میں آپ کو نہیں پاؤں گا، یہ نہیں کہا آپ انتقال کر جائیں گے. یہ تم مقصر بیچارہ غریب، وہ کہتا ہے وہ جانتا تھا میرا مولا ہے. حدیث کے جملے میں آپ کا دین در کتاب بتا دی، ڈاؤن لوڈ کر لو انٹرنیٹ پڑھی ہے. نہ دکھاؤں تو بات ہے. مولا جب میں آپ کو نہ پاؤں تو میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ کہا میرے بیٹے کی زیارت کر. یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ موسیٰ کاظم کی زیارت. کہا جب آپ کا بیٹا بھی نہ پائیں، کہا پھر اس کے بیٹے کی کر، اس کے بیٹے کی کر. کہا مولا جب ہم آپ میں سے کسی کو بھی نہ پائیں پھر ہم کس کی زیارت کریں؟ کہا ہم میں سے کسی بھی سید کی زیارت کر لینا. یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا. میں نے دلیل دینی ہے حیدری صاحب، حدیث سناؤ، میں آپ کا دیندار ہوں. دلیل ہلکی نہیں ہے، دلیل بڑی ہے. مجھ موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا ہے، کسی بھی سید کی زیارت کرنا. آگے بندہ بڑا کھوچل سی لگتا، رو والدہ سی. تو مولانا کی پوچھتا آگے جا کے، کہنا مولا اگر مجھے کوئی سید بھی نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ کہا کسی بھی قبرستان میں چلے جانا، اگر وہاں سید کی تربت مل جائے تو اس کی تربت کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا. اگر سارے تم ہاتھ اٹھاؤ تو میں جملہ پڑھوں، آخری جملہ حدیث کا، ہاتھ اٹھا کے داد دینا پڑھوں. کہا مولا اگر مجھے قبرستان میں کوئی سید کی تربت بھی نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ کہا بس ایک لکیر لگا کے نیت کر لے یہ سید کی قبر ہے، اس پہ اپنی پیشانی رکھنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کاظم کی زیارت. بھیا تھوڑا سا پڑھیے، شیعہ مذہب کو پڑھیے، شیعہ مذہب پہ اختیار کیجیے، آل محمد کے فضائل سنیے، آل محمد پر ایمان لائیے. ابھی حیدری صاحب نے ایک جملہ پڑھا بڑا اچھا، میں پڑھ دیتا ہوں.
میں ہر مجلس آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں, دوبارہ لوگ کم بلاتے ہیں, تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو پڑھیے, کیونکہ میرا کاروبار تو ہے نہیں ہے, کاروبار میرا بڑا اچھا ہے. نہیں میں ایک اور بات بتاتا ہوں. حیدری صاحب نے کیا پڑھا؟ غدیر پڑھا پورا. انہوں نے کہا مکسر. رسول خدا نے خطبہ غدیر میں 5 لوگوں پہ لعنت کی ہے. جو پہلے درجے کی لعنت ہے وہ منافق پر ہے, اور آخری درجے کی لعنت مکسر پر ہے. رسول نے کہا غدیر میں, اے علی تیرا دشمن مکسر ہوگا. مکسر اسے کہتے ہیں جو آل محمد کے فضائل کا منکر ہو. آپ جیتے رہیے. اچھا بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید جو علی ولی اللہ تشہد میں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں. ارے وہ تو علی لان مکسر ہے نا. آئے میری بات پی گئے. ارے جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ اعلانیہ مکسر ہے. کچھ ایسے ہیں ہم میں تشہد میں علی اللہ پڑھ لیتے ہیں, بعد میں حیدری صاحب کو کہتے ہیں حیدری صاحب اے دیکھو اے مولا دے متعلق اے کہہ رہے نے, اے ٹھیک ہے کیا. حیدری صاحب پتہ نہیں آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. جو آل محمد کی کسی بھی فضیلت پر اعتراض کرے معصوم فرماتے ہیں اسے مکسر کہتے ہیں. آل محمد کی ایک بھی فضیلت کا انکار کرنا مکسر کہلاتا ہے. مولا اتنی سختی کیوں؟ جملہ پڑھوں سرکار, ایسی نازل ہوا چھنچھناتا ہوا, دماغ میں چھنچھناٹ ہو رہی, نہیں پڑھوں گا مزہ نہیں آئے گا, تکلیف تمہیں ہوگی معاف کر دو. ہوتی رہے میری بلا سے. کیوں؟ علی کو سارے فضائل عطا کرنے والا ابی الفضل عباس ہے, یہ عباس کا انکار کرتے ہیں. جملہ اوپر سے گزر گیا. یہ تم نے علی کا انکار نہیں کیا, علی کو ولایت عطا ہوئی, عباس ابی الفضل ہے. کیونکہ علی کے باطن میں نہیں. پورا پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں علی سے پوچھا یا علی آپ اپنی کچھ مدح بیان کریں, لمبی چوڑی کرے. کہتے ہیں سن میں وہ علی ہوں جو اللہ کے باطن سے آیا. علی نفس اللہ ہے یا نہیں ہے؟ علی نفس اللہ ہے. ارے چپ نے کچھ ہو رہے, ہاں نہ کرو, منہ میں کتنی زبان ہے, چھٹاک کی ذرا ہلاؤ. علی نفس اللہ ہے. اچھا دو مندہ سارے نہیں کرتے ہیں, چھٹاک بھی زبان نہیں لاندے. حل کرو, زیادہ تکلیف ہوتی ہے. زبان کو جی کیا علی نفس اللہ ہے جی, کیا کہنا جی علی نفس اللہ ہے جی ہے, بالکل ہے, اعتراض تو نہیں ہے. نفس باطن میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے؟ یعنی کہ مولا فرما رہے ہیں میں باطن سے آیا. میں نے جملہ پڑھنا ہے, میں باطن سے آیا, میں اللہ کے باطن سے آیا. یہ نفس اللہ اللہ کے باطن سے آیا. اور اب وہ فرماتے ہیں یہ جو عباس ہے یہ میرے باطن سے آیا. میں اللہ کا نفس ہوں, عباس علی کا نفس ہے. گھبرائے ہوا مجمع ہے. ارے فضائل سننے کی عادت ڈالیے, اب بڑے ہو جائیے. حیدری صاحب کو آپ نے ولایت پہ ولایت بیچارے آپ کو بتا کے تھک گئے کہ جو ولایت کا منکر ہے وہ حرام زادہ ہے, اس میں کیا شک ہے. دیکھیے اعلان کس کا ہوا تھا؟ اللہ کی توحید کا اعلان ہوا کہیں نہیں. میں نے نہیں بتا کدھر ہوا ہے, لک کے ہوا ہے. ابو طالب کے گھر میں ہوا, ابو طالب کے گھر میں اعلان ہوا توحید کا. جس کا اعلان ہوتا ہے اسی کے گھر میں ہوتا ہے. ابو طالب کے سامنے توحید کا اعلان ہوا, لیکن علی کی ولایت کا اعلان بھرے میدان میں کیا. اگر کہیں میدان میں اعلان ہوا تو بس
علی کی ولایت کا ہوا، نہ توحید کا ہوا، نہ رسالت کا ہوا۔ جب اعلان ہوا ولایت کا ہوا، اور رسول کو کہہ دیا اللہ نے اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا، تو تم نے نعرہ سن کے نعرہ لگا کے گھر چلے گئے، واہ واہ رسالت۔ ارے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اگر تو نے علی کا اعلان نہ کیا، نہ تو نے میری توحید پہنچائی، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، کچھ نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر تم علی چھوڑ دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ چھوڑ دیتے ہو۔ علی چھوڑنا اللہ چھوڑنا ہے۔ اللہ والو ہوش کرو، اللہ جتنا مرضی کرو، اگر یا علی نہ کیا اللہ نہیں ملتا، ڈھونڈتا پھر۔ شیعہ مذہب کی بہت بڑی کتاب بشارت مصطفیٰ مل جائے گی بازار سے، عام ہے، مکسر سے بچا کے پڑھنا۔ مکسر کو آپ یقین مانیے سرکار، میں تھوڑا سا ذرا فری ہو جاؤں آپ کے ساتھ، میں فرینک نہیں ہوں بھی آپ لوگوں کے ساتھ، ڈرے ہیں تھوڑا، تسی میرے ڈرے میں تھوڑا ڈرے ہیں، بتا ڈرا ہوں میں بندہ ہی ہاں، میں بندے کھانا جی بسم اللہ۔ امام حسین باج سیدہ راضی ہے، آپ نے محبت کر دی، اتنی حیثیت نہیں ہے میری سے، عالم کتاب ہے بشارت مصطفیٰ، آرام آرام سے پڑھتے ہیں، اے میں زور کیوں لگا رہا ہوں، چھوڑو پڑھا آرام آرام سے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مدینے والی میرے مدنی بھائی میری بات سن، دیکھو سبز ٹوپی پا کے کہتے نا سنگھ مدنی ہے گیا، بہت اچھے، کالی ٹوپی پہ کہتے ہیں کمی ہے گیا، بہت اچھے، دماغ پہ جو مرضی رکھ لے، اگر دل میں علی نہیں ہے تو گھومڑ ہے، ایڈا تم اگر دل میں علی ہے نا اور یہاں کچھ نہیں ہے تو تو علی والا ہے۔ بشارت مصطفیٰ کی حدیث سنی ہے، میرا مولا فرماتا ہے سنو، جس نے آپ کا حکم ہے سرکار، اس لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، آگے میں کچھ اور پڑھیں گے، باقی پھر کبھی ریکیپ ہے، ریکیپ سمجھتے ہو نا، ایویں ٹیلر چلا کے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ سنو، جس نے، حالانکہ آپ سب لوگ ولایت والے ہیں، حالانکہ مجھے یہاں پڑھنا نہیں چاہیے آپ کو، علی اللہ علی والے ہو تبھی تو میں بیٹھے ہو نا، ورنہ میرا نام ایسا زبردست ہے، عبد مرتجز مکسر باروں بار لگ جاتا ہے یار، اے گھوڑے دا بندہ کتنے آ گیا ہے کہ یہ گھوڑے سے بڑے چالو ہیں، کیونکہ ان کے سارے بڑے گھوڑوں سے تو دور بھاگے تھے، وہ گھوڑوں سے دور بھاگے ہیں تو امی جی جو ہے وہ اونٹ میں بیٹھ گئی۔ اچھا، بشارت مصطفیٰ میں فرماتا ہے میرا مولا، توجہ بڑی گہری بات، میرا مولا فرماتا ہے سنو، جس نے بھی علی ولی اللہ کا انکار کیا، یعنی ولایت علی کا انکار کیا، ولایت علی کا انکار کیا، علی کا نہیں، وقت کم ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے قبول کرنا ہے، امام حسین کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، صاحب معرفت ہوتا ہے۔ میں آپ کو تحفہ پیش کرنا ہوں، جس نے بھی ولایت علی کا انکار کیا، جس نے بھی میرے جد علی کی ولایت کا انکار کیا، پھر پڑھتا ہوں، جس نے بھی میرے جد علی کی ولایت کا انکار کیا، جس نے علی کا انکار کیا، یہ نہیں کہہ رہے، جس نے بھی علی کی ولایت کا انکار کیا۔ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کے دماغ کو پتہ ہے، جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ بات نہیں میں پڑھ رہا، یہی میرا کمال ہے۔ جس نے بھی علی کی ولایت کا انکار کیا، یہ حدیث یاد ہوگی ہوگی تمہیں اب تک، جس نے سرکار علی بادشاہ کی ولایت کا انکار کیا، مولا فرما رہے ہیں جس نے میرے جد
علی کی ولایت کا انکار کیا، حقیقت میں اس نے اللہ کا انکار کیا۔ داد دیجئے میں اگلا جملہ پڑھوں۔ جس نے زندہ باد، جیتے رہیے، سیدہ راضی رہے آپ سے، یہ جو سمجھ گئے آل محمد آپ سے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اگر حدیث ہوتی جس نے علی کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، ہم کہتے یہاں پر علی بامانہ اللہ آ جاتا۔ میرے مولا فرماتے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اب تو تشہد میں بیٹھ کے کہتا رہے علی حرام ہے، تو نے یہ نہیں کہا علی، تو نے کہا اللہ حرام ہے۔ جو علی کی ولایت کو حرام کہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ حرام ہے۔ نعرہ حیدری، اور شیعو کتاب تمہیں بتا دی میں نے، بشارت مصطفیٰ، جب تم اپنے پردادے کے گٹوں میں تھے تو اس سے پہلے کی کتاب ہے، معصوم کے صحابی نے لکھی تھی، احادیث کی بہت بڑی کتاب۔ اور یہ فرماتے ہیں اپنے کولو پڑھ لینے، تیرے کار کوئی کتاب ہے، آؤ میرے کار توضیح المسائل ہے، تدھی تیرے کار اڈے مسئلے نہیں، کیونکہ تمہیں علی کی ولایت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ایسے دیا نہیں کوئی بات نہیں، مجتہد نے کہا فتویٰ لے لو، مستحب ہے، کوئی کہہ رہا ہے واجب ہے، کوئی پتہ نہیں کیا فتویٰ دے رہا ہے۔ اچھا مولوی کے کہنے پہ مولا کو ماننا ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے نان والے کی کہنے پر ابو کو چینج کر لینا۔ میں نے گندی جگتنی کی اچھی بات کی، میں صبح نکلا گھر سے، آئی ڈی کارڈ پہ نام لکھا ہوا ہے عبد المجید، ابو کا نام کیا لکھا ہوا ہے جی؟ عبد المجید صاحب۔ نان والے کہا نہیں عبد المجید تمہارے ابو نہیں ہیں، حمید الدین تمہارے ابو ہیں۔ گھر آ کے امی کو، امی میں نے آئی ڈی کارڈ چینج کروانا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ابو تو یہ ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے تیرا ابا اے نہیں ہے گا، تیرا ابا اے ہے، کہنا وہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ جو اس کا وہ ہے نا وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں علی تمہارے ابو نہیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس امت کے دو باپ ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے، جو کہے علی حرام ہے وہی تو حرام زادہ ہے، جو اپنے باپ کا انکار کر دے۔ جو اپنے باپ کا انکار کر دے۔ واہ جیتے رہیے۔ اوہو حضرت حیدری صاحب کو امام حسین بادشاہ حجت خدا کے ظہور تک زندگی اور صحت عطا۔ یہ میں نے اور حضرت حیدری صاحب اور میں، آپ یقین مانیے میں خمسہ پڑھتے ہیں ملتان میں، میں اور حیدری صاحب، تو مجھے کوئی میں مطلب والا بندہ نہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، 50 بندے ناراض ہو جائیں راہ والی، پورا مجمع ناراض ہو جائے، حسین کی ماں ناراض نہ ہو، سب ناراض ہو جاؤ، ارے تم نے ولایت علی کو لیا کیا ہے؟ آل محمد کی ایسی نعرے کے لیے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، علی نہیں ہے تو باپ ہی نہیں ہے، باپ ہوتے ہی ان کے ہیں جن کے پاس علی ہوتا ہے۔
رسول بھی جانتے تھے یہ بعد میں کیا رنگ بازیاں کریں گے. کہا سنو دو تو باپ ہیں اس امت کے, ایک میں ہوں, علی ہے, علی ابو تراب ہے. علی ابو تراب کی مٹی دا پیو ہے گیا اتنے مسیح ہی ستا سی این جی کڑوٹ لئیے کڑپنے سے مٹی لگ گئی. رسول نے کہا واہ ابو تراب ہے کہ تیرے بھی بیٹے فٹے مت تیرا تیرے حدیث کڑن دے بھی یعنی کہ چھوٹی جی ماں دی لعنت. علی اس لیے ابو تراب ہے, علی اس لیے ابو تراب نہیں ہے. تراب پڑھوں, تراب کیوں ہے؟ چلے پینڈنگ کرتا ہوں, لمبی بات ہو جائے گی, صرف ایک بات سن لو. علی ابو تراب اس لیے ہے کہ یہ عیسیٰ اور آدم کا بھی باپ ہے. تفصیل بعد میں پڑھ دیں گے کبھی, حدیث سناؤں گا پوری, کتاب لا کے دکھا کے حدیث پڑھوں گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی کہیں منہ بناتے ہیں یہ مولا کے فضائل ہوں. تفسیر پڑھو بڑے خوش ہوتے ہیں مقصر, دیکھیں علی نے سجدے چھٹے ہیں, ٹھیک ہے کیا دیکھیں میں دیکھیں علی ساری رات سجدہ کرتے تھے, تسی نعرہ حیدری دم حیدر حیدر لے بڑی گل ہے. پڑھو ایک سجدہ. کائنات کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد نبوی, کائنات کا سب سے عظیم ہستی ہے بعد از خدا محمد, سجدے میں ہے, سجدے میں. سنی نہیں بات ہے سب کی, سب سجدے میں. پیچھے بہت سارے لوگ سجدے میں, پتہ نہیں کتنے ہیں مجھے پتہ نہیں, میں تھا نہیں وہاں, کافی سارے ہوں گے, مسجد بھری بھی ہوگی ظاہر ہے اگر رسول پڑھا رہے ہیں. اس سے بڑا کائنات میں کوئی سجدہ نہیں. کون ہو گیا دس دیو, میں میرے علم سے نہیں. حیدری صاحب سے نہیں پوچھ رہا, آپ نہیں بتانا, تھی دس بھی دو گے تھی دے آؤ, مطلب ہے کہنے نہیں وہ والا ہے گا, میں تو کی کر لوں گا. رسول خدا سے بڑا کوئی سجدہ نہیں. مسجد نبوی اس سے بڑی کوئی مسجد کوئی نہیں. سجدے میں رسول, پشت پہ آ گئے حسین. آپ کا سنی نہیں بات ہے نا, اس لیے پڑھ رہا ہوں میں, نئی بات کوئی نہیں پڑھ رہا, وہ پڑھ رہا ہوں جو تم نے سنا ہوا ہے. پشت پہ آ گیا میرا مولا حسین. اب تم شیعوں نے کتابوں میں لکھا رسول چاہتے تھے کہ حسین کو گرا دیں, رسول چاہتے تھے, اللہ نے 2 فرشتے بھیجے, دونوں نے کندھے پکڑ لیے, محمد سر نہ اٹھانا, کیوں حسین بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ذاکر مولوی پڑھتے ہیں مجمع کھڑا ہو کے دم حیدر حیدر دم حیدر حیدر. اچھا ایک طرف کہہ رہے ہو یہ رسول کچھ نہیں کہتا, یہ جو کہتا ہے وہی الہی ہوتی ہے, یہ مشیت خدا ہے, تو رسول کو کیوں کہہ رہا ہے وہ نہ اٹھنا؟ رسول کو نہیں پتا تھا حسین بیٹھے ہیں, تو رسول اٹھے گا کیوں؟ میں نے اتنی بڑی بات کرنی ہے کہ آپ کے طبق روشن ہو جانے ہیں. کر دوں روشن طبق؟ ہر مومن کے 14 طبق روشن ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ 14 کا ماننے والا ہے. سجدے میں ہے, آگے حسین. سجدے سے بڑی عبادت کوئی نہیں بقول مولوی صاحب کے, کوئی بڑی عبادت نہیں. وہاں آگے حسین. اب رسول تسبیح تو پڑھ نہیں رہے, ذکر ہو رہا ہے حسین کا, دماغ میں بھی حسین ہے, زبان پہ بھی حسین ہے. اس کا مطلب ہے اب سنت جاری ہو گئی, اگر سجدے میں حسین آ جائے تو سر نہیں اٹھانا. اس کا مطلب ہے اگر زیارت آ جائے کھڑے نہیں ہونا, سجدے میں چلے جانا ہے کیونکہ حسین آ گئے. اگر حسین آ جائے گھبرا گئے, ارے سجدہ, میں تمہارے سجدے کی بات نہیں کی, میں نے آپ کے سجدے کی بات نہیں کی, رسول کے سجدے کی بات کی ہے. رسول نے سر اٹھایا نہیں اٹھایا. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے. کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ اچھا آپ نہیں کہہ سکتے, کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے کہ میٹھا سبحان اللہ کیا ہے, سبحان اللہ خاص ہی لوگ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کی تسبیح طویل کر دی, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ حسین پشت پہ آئے. اس کا مطلب ہے
حسین اگر آ جائے تو سبحان اللہ کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے. اسی لیے مجلس حسین میں جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو مومن کہتے ہیں ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے فضائل پہ سبحان اللہ کہنا سنت محمد ہے. حسین کے ذکر میں تسبیح خدا چھپی ہے. ارے بیٹا تو سبحان علی کہہ, تو سبحان حسین کہہ, تو نے سبحان علی کہا. ہوں تو میری گل غور نال دل ہی چلا لے, پھر آئندہ اے کہنا جو میں کہنے لگا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں تو اکیلا بھی نہیں کہہ سکے گا, نہیں میں کہنے لگا ہوں. جب بھی آپ کہتے ہیں نا سجدے میں سبحان اللہ, اس سے مراد نہ حسین ہے نہ اللہ ہے. سبحان اللہ سے مراد ہے ابی الفضل عباس, حضرت عباس کا اسم ہے سبحان. غازی کا اسم ہے سبحان. اب بس عباس کا اسم ہے سبحان. ارے وہاں پہ حسین کی باتیں ہو رہی تھی, زبان پہ عباس کا ذکر تھا. اسی لیے مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے عباس کا علم پہلے ہوتا ہے, اس علم کو سبحان کہتے ہیں. سبحان کا مطلب ہے ایسا پاک کہ اس جیسا کوئی پاک نہ ہو. مجلس میں عباس کا علم لگا کے بتاتے ہو یہ ایسی پاک جگہ ہے کہ اس جیسی کوئی پاک جگہ نہیں ہے. ارے یہ کعبے سے بھی زیادہ پاک ہے. پوچھو کیوں؟ کعبے میں علی ایک دفعہ آیا, مجلس میں حسین کی ماں آتی ہے, اور جہاں سیدہ آئے وہ جگہ یوں طاہرکم تطہیرا ہے. حیدری صاحب آپ کا مجمع داد بھی نہیں دیتا, تھک بھی جاتا ہے. انکار کرنا, انکل انکار کریں, انکلز انکار کریں. مجلس میں شہزادی آتی ہیں, اچھا تسی کیا باقی خیال نہیں آتی ہے, کتنے کوئی قیدہ نہیں. سیدہ تشریف آتی ہیں مجلس میں, نہیں میں مجھے آپ کے پتہ لگ گیا. اچھا بارگاہ کا نام بھی سیدہ سے ہے. اور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے تائید کر دی صلوات پڑھ کے. شہزادی آتی ہیں, اکیلی آتی ہے نہیں, علی بھی آتے ہیں, محمد بھی آتے ہیں, آئمہ بھی آتے ہیں, ارے سب آتے ہیں. یہ بھائی کی وجہ سے ذرا باہر چلی گئی, یہ سب آتے ہیں. تسی بھی دسو آندے نے, آتے ہیں. ابھی تو تم مجلس میں آئے ہو. سب سے پہلے مجلس میں علم آتا ہے. علم بتاتا ہے کہ شہزادی نے آنا ہے, اور جہاں شہزادی آتی ہے وہ یطہرکم تطہیرا ہوتی ہے. اب بتاؤ سبحان بڑا ہے کہ یطہرکم تطہیرا بڑی ہے؟ ارے سبحان وہاں ہوتا ہے جہاں شہزادی اپنی نالین رکھے. ارے تیرا سجدہ تو شہزادی کی نالین کے برابر نہیں ہے. جہاں حسین کی ماں آ جائے, جہاں محمد کی بیٹی آ جائے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. چلیے میں آپ کو باقی کہانیاں شہزادی کی بعد میں سناؤں گا. ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے کیونکہ پرسہ پڑھنا ہے, خون کا پرسہ بھی ہونا ہے زنجیر پہ. جہاں ماتم داری ہو خون کا پرسہ وہاں بالکل ثانوی ہے بھائی, بڑی عبادت ہونی ہے. لیکن دو چار جملے تو پڑھوں گا. اپنی ملی چھوڑ کے آیا ہوں گھر کی. نو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. آپ جانتے ہیں میں آپ کی کتنی تعظیم کرتا ہوں. اگر ہم سید اپنے وکیل کی تعظیم نہیں کریں گے ہم اپنا مقدمہ ہار جائیں گے.
سید اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، کبھی ساری زندگی نہیں لڑے گا، سید کا مقدمہ ہمیشہ امتی لڑتے ہیں، اسی لیے ان کا مقام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ شہزادی میں دعا دیتی ہے۔ اور میں ان کی تعظیم، عالم وہ تو ہیں بہت بڑے، سب سے زیادہ تعظیم میں ان کی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سادات کا وکیل ہے، امتیوں میں سے کوئی سید کا وکیل نہیں ہے، ٹھوکر مارنے والے تو ہیں سادات کو، وکالت کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ منبر پہ ہماری وکالت کرتا ہے، تو پھر ہم سید ہی نہیں اگر ان کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کے درمیان حیدری خاندان رہتا ہے، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ہم سے تو بڑی دور ہیں یہ، آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں۔ علمی تو استفادہ کیجئے، روحانی طور پہ بہت مضبوط ہیں یہ لوگ، تو چلیں مولا خیر کرے گا، آپ کو پتہ لگے گا، ابھی تو چونکہ گھر میں رہتے ہیں نا اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ آگے چلیں تھوڑا سا، ایک اور آخری بات سنیے، کوئی زنجیر زن بھی بیٹھے ہوں گے 2 4 5 شاید، عموماً ایسے زنجیر زن ماتمی یہ سنتے نہیں ہیں، وہ باروں باری رہتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہیں باقی جگہوں پر، ابھی ادھر دائیں بائیں ہوں گے، ایسے ماتم کرنا ہے کدو مولوی تھلے اترے جیسے جا کے ماتم کریے، جی ہوتا نا ماتمی کتنے سنتے ہیں سانو، اینو لاؤ تھلے نیزا دیے جکتا کر دینے سانو، تو مولا جانتا ہے میں سارے چنگا ماتمی ہوں، میں ملٹی نیشنل ماتمی ہوں، انٹرنیشنل، ایسی مذاق کیا میں نے، اچھا لگا میرا مذاق؟ بالکل ہیں جی، تبھی تو ہماری محبت ہے ان سے، ہم اسے ذاکر ہی نہیں مانتے جو امام حسین کا ماتمی نہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ اگر ہم اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، نمازی تو سوچ تجھے کیا کہتے ہوں گے، چار سجدے کر کے ہمیں بتا رہا ہے یہ ماتمی، اے ماتمی میں لے گئے نہیں ٹھیک نہیں ہوتے ماتمی، نہیں لے سن لے ماتمی کی ایک حدیث سنو، ایسی چھن چھناتی ہوئی آ گئی، اور اس کے بعد بس اجازت دیجیے گا، باقی حدیث صاحب نیکسٹ ٹائم آؤں گا جب آپ کم کریں گے، میں اینا مینا بھی کر دوں گا، ٹیکا ٹیکا بھی کر دوں گا، بہت کر دوں گا، پڑھوں گا اس لیے تھوڑا ٹائم بچا گا، لیکن حدیث پوری پڑھوں گا، گھبراؤ نہیں، ابھی پڑھوں گا، ابھی تم تھک گئے تو بتاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں نے کہا بسم اللہ، اوکے سبحان اللہ، سب آتے ہیں مجلس حسین میں، اب سنیے آغا شوستری مجالس حسینیہ، 3 کتابیں ان کی اردو میں، اس میں وہ لکھتے ہیں یہ 4 دن نمازیں پڑھ کے بڑے آپ کے اوپر انگلیاں ایسے ایسے کرتے ہیں، 18 سال کے پتہ بالغ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن چلو جب چلو جدید، اچھا میں بتاتا ہوں بالغ کب ہوتے ہیں، سنیے پڑھوں مولا کا فرمان پڑھوں، بالغ سنیے جی، بالغ کب ہوتے ہیں، مولوی کا بالغ نہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا بالغ کب ہوتے ہیں، پڑھوں کان کھولو ذرا، ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے کرو، کان کھولو تھوڑے سے، مولا یہ بالغ کب ہوتے ہیں؟ جب ان پہ صلات واجب ہوتی ہے، کہ جب میرے جد علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ بالغ نہیں ہوتا، چاہے 80 سال کا ہو جائے، اور اگر بالغ نہیں ہے تو مولا اس کے بچے کہا سنا نہیں، جس کو علی کی ولایت پہ یقین نہ ہو اس کے بچے حرامی ہوتے ہیں، ارے باپ بالغ ہی نہ ہوا، اگر کوئی مقصر غلطی سے میری مجلس میں آیا اسے بتا دو آئندہ میری مجلس میں نہیں آنا، 15 لوگ آنا لیکن سچل آنا، علی والے آنا، میں تمہیں تشہد پہ ولایت پہ دلیلیں نہیں دے سکتا، جو کہے تشہد میں اللہ نہیں ہے، ایک ہی جملہ حرام کا ہے تو، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم کیوں علی ثابت کرنا ہے، تو اپنا باپ ثابت کر پہلے، آپ اپنا ابو ثابت کیجئے، ہم تو بھائی فقر کے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، دلیلیں دینے کے لیے حیدری صاحب ہیں، میں نہیں ہوں، میں سیدھا، ہم علی کو نہیں مانتے، نو مان، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے،
اور جب بھی کوئی مولا کے تشہد پہ، مولا کی ولایت پہ بحث کرے، لڑنا نہیں ہے، وعدہ کرو لڑو گے نہیں، صرف اسے دیکھ کے نا ہنسنا ہے. کیسے؟ علی کو نہیں مانتا، ہنسنا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی امی ٹھیک نہیں ہے. ہنسا کرو. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق. بارگاہ بھی سیدہ کا برائے تو نہیں، معاف کر دیں اگر اچھا میں دیکھیے میں ہوں سیدھا سیدھا. ہنسا کرو. غصہ ہی کرتے ہو تم، علی نہیں مانتے ہیں. مجلس میں بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو خیر نہیں ہوتا ہے، حدیث صاحب کے ساتھ بہت ہوتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوتا، میری مجلس نہیں کھڑا ہوتا کوئی، کیونکہ میں سیدھا کر لینا ہے. تو علی نہیں مانتا تیری میں کیسے ہی کر رہے ہیں. مجھے میرے آقا نے منع کیا، تیرے آقا دی نہیں میں. وہی علی سے منع کر رہا ہے. علی سے منع کرنے کا مطلب ہے تمہارے ابو کو تبدیل کر رہا ہے. تو لہٰذا مضبوط رہا کرو. علی والے ہنستے ہیں صرف، علی کے ذکر پہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے. تو جیسے کہ علی کا منکر ہے چہرہ کھلا لو. علی کا منکر ہے یار، علی چلے جیتے رہیے. ان کی جتنی تصدیق ہو سکتی ہے ہم کریں گے. علی کا منکر ہے، ہمارے لبادے میں ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. آ گئے سارے، آ گئے. جبریل علیہ السلام بھی آ گئے. میں اپنی حدیث پہ قائم ہوں بھیا، وہیں چلو. جبریل علیہ السلام آ گئے. آتے ہیں بھائی یہاں پر. اچھا بعض لوگ یا تو حیران ہیں، یا تکبر کر رہے ہیں، یا فکر کر رہے ہیں. تکبر اس لیے نہیں کر سکتے، شہزادی کا بارگاہ ہے. فکر کر رہے ہوں گے، فکر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوں گے. کیا کی رہے ہیں؟ اگلی بات سنو. اچھا چلو میں جملہ بڑا پڑھ دیتا ہوں، تمہیں ذرا زیادہ مزہ آئے گا. یہ مجلس حسین جہاں بھی ہوتی ہے یہاں اللہ بھی آتا ہے. نعرہ حیدری. چل کرو، چل کرو. حیدری صاحب قسم ہے آپ کو، قسم کی، اللہ سب جگہ ہے. کس طرح سارے بولے ہیں؟ اگر اللہ سب جگہ ہے تو اس مجلس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ یہاں بھی ہے. اللہ تو سب جگہ ہے. ایسا کہا نا اللہ مجلس حسین میں آتا ہے فوراً مقصر. اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا اللہ تیرے گھر میں آ سکتا ہے تو مجلس حسین میں نہیں آ سکتا. یہ اس کے اندر کا بغض ہے، یہ ان کے اندر کا بغض. اللہ کیسے ہے؟ چل آپ مان گئے اللہ تو سب جگہ ہے، بارگاہ میں بھی ہے. اگلا جملہ سنیے مزیدار، تھوڑا میراثی دبا ہونے کا فائدہ ہے، بندہ جگتوں میں بہت ساری باتیں کر لیتا ہے. اگلا جملہ سنیے، بڑا پیارا اچھا جملہ ہے. جبریل علیہ السلام آئے مجلس میں. ساتھ جب جبریل آتے ہیں اکیلے نہیں آتے، اتنے سارے فرشتے لاتے ہیں. پتہ نہیں مجھے کتنے، کوئی 2 4 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار 2 4 لاکھ کروڑ ارب، مجھے نہیں پتا. سردار ہے، پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے. فرشتوں کا سردار ہے. ہوں جی نہیں ہوتا، ہمارے سرداروں کا تو کم ہی ہے. فرشتوں کا سردار. آل محمد کے جو کمی ہوتے ہیں نا وہ بھی سردار ہوتے ہیں. آیا فرشتے، معصومین نے آنا. ٹائم زیادہ ہو گیا، بس منٹ دیتے ہیں. یہ بس حدیث سنیے، یہ میں ماتمے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہے کوئی ماتمینہ 5 سال ہم جیتے رہیے. آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، شہزادی راضی رہے آپ سے. ماتمے تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہیں بڑی دیر تک یہ حدیث یاد رہے گی. جبریل علیہ السلام آ گئے، آگے مجلس سنتے رہے، بیٹھے رہے مجلس میں سارے فرشتے بھی. مجلس ہوگی ختم، اس بارگاہ میں مجلس ہو جائے گی ختم. ختم تو ہونی ہے ظاہر ہے، 2 2:30 3 بجے جتنے بھی فرصت داری کر کے آپ گھر چلے جائیں گے. جب آپ سارے گھر جا کے سو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، تو جبریل اپنا قافلہ لے کے واپس آئے گا اپنی جگہ پر. اب جب جبریل جا رہے ہوں گے نا، راستے میں جا رہے ہوں گے، تو انہیں روکے گا ایک فرشتہ. بھائی جبریل بات سننا.
وہ اس مقام کا سردار ہے. جبریل ٹھہر جائیں گے. ہاں بھائی جبریل کہاں سے آئے؟ کہا ابھی نیچے گیا تھا, وہاں میرے استاد کا بڑا اچھا ذکر ہو رہا تھا. وہاں میرے استاد کا بڑا اچھا ذکر ہو رہا تھا, ملنگ موالی سن رہے تھے, بڑے نعرے مارے انہوں نے. جب علی کے فضائل پڑھتے وہ جھوم جاتے تھے, وہ جھوم جھوم کے علی کے نعرے مارتے تھے. اس نے علی کی مجلس پوری سنا دی جو میں نے یہاں پڑھی. جبریل تو نہیں بھولتا نا, اس کو تو حافظہ ٹھیک ہے, وہ تو ٹیپ ریکارڈ ہے, سب کو ریکارڈ ہو گیا. اس نے منو این پڑھ دی, ہنستے تھے دیکھو کوڑے دے بندے نے گل کی ہے, جگت ماری ہے, بھی کیا. وہاں بھی مجلس سن گئی. کہہ رہا ٹھیک ہے تو نے مجلس سے سنا دی, لیکن میری بات سن, جبریل تجھ میں سے خاص خوشبو آ گئی ہے, تجھ میں سے خاص خوشبو آ رہی ہے, یہ خوشبو مجھے دے جا. کہا یہ تجھے نہیں میں دے سکتا. کہا وہ کیوں؟ کہا یہ میں اس فرش عزا پر بیٹھا تھا, یہ اس فرش عزا کی وجہ سے مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی. اس فرش عزا کی وجہ سے وہ خوشبو مجھ میں پیدا ہو گئی. کہا جبریل میری بات سن, ہمیں بھی اس مجلس میں جانا ہے. اگر بور ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. نہیں سرکار اگر بور ہے تو چھوڑ دیتا ہوں, یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. جی میں مکمل کرتا ہوں. نہیں اگر میں تو یہاں بھی چھوڑ سکتا ہوں, میرا کیا ہے. اس نے کہا اللہ سے پوچھ لے, ہمیں بھی جانے دے. کہا وہ مجلس ختم ہو گئی ہے, مجلس حسین ختم ہو گئی ہے, دروازے بند ہو گئے ہیں, لوگ چلے گئے ہیں, تو اب کیا کرے گا؟ کہا اللہ سے پوچھ لینا, تو اللہ کے پہلو میں رہتا ہے. یعنی مجلس حسین اتنی بڑی عبادت ہے, جبریل اللہ کا پہلو چھوڑ کے وہ آ جاتا ہے. ہائے بات بہت بڑی تھی یہ. چلو اگلا جملہ سنو. جتنے فرشتے خلق ہوئے ہیں, یا تو وہ سجدے میں ہیں, یا قیام میں ہیں, یا تسبیح خدا میں ہیں. مجلس حسین اتنی بڑی عبادت ہے, معصوم فرشتے اپنی عبادت چھوڑ کے, اللہ کی عبادت چھوڑ کے ذکر حسین میں آتے ہیں. یعنی ذکر حسین بڑی عبادت ہے. کہا اللہ سے پوچھ. جبریل ایسے گئے, فٹافٹ آ گئے. آپ کو پتا ان کی سپیڈ, آپ نے بتائیے گا جبریل کی سپیڈ, مجھے تو پتہ ہی نہیں. 5G سے بھی تیز ہے. انج گئے, انج واپس آئے. کہا ہم نے اللہ سے بات کر لی. کہا کیا کہتا ہے اللہ؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے ان سارے فرشتوں کو کہو کہ یہ اب اس مجلس حسین میں چلے جائیں. میں نے پوچھا یا اللہ مجلس تو ختم ہو گئی. کہا نہیں, یہ اس مقام پر جائیں اور اس مقام کا طواف کرتے رہیں, کیونکہ یہاں پر ذکر حسین ہوا تھا. اس کا مطلب ہے معصوم فرشتہ جہاں طواف کرتا ہے وہ امام بارگاہ ہوتا ہے. ارے قیامت کا جملہ بولوں, قیامت کا جملہ بولوں. ارے تم کعبے کا طواف کر کے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم لبیک لا شریکا, یہ والا لبیک وہ والا لبیک کرتے ہو. لیکن سارے فرشتے یہ نہیں کہتے. فرشتے کہتے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کعبے کا طواف کرتے ہوئے نہیں, مجلس حسین کا. بڑی زحمت دی میں نے, ہاتھ چھوڑ دیے. جی بسم اللہ. میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی لفظیں آپ کی گوش گزار کی, ہاتھ جوڑ دیے میں نے. اگر فضائل میں کوئی بات اونچ نیچ لگے معاف کر دیں. مومن عزادار ہیں, معافی کرنی چاہیے. دل دکھانا مقصد نہیں ہوتا, عقیدہ بتانا. ہم نے کیوں دل دکھانا ہے کسی؟ جتنے مومن عزادار بیٹھے ہیں ان کے دل تو ویسے دکھی ہیں. بس اگر 5 سے 7 منٹ, آپ صرف 5 سے 7 منٹ اگر یہ سوچے نا کہ آج 14 سفر, علی کی بیٹیاں کس طرح کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرتی ہوئی
میدان میں آ گئے. کچھ مومنین نے ہائے کی, کچھ ابھی تک سوچ رہے ہیں. میں نے کوئی طویل مصائب نہیں پڑھا, ہمت نہیں ہے, تھوڑا تھک بھی گیا. اتنا پڑھ دوں گا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو. بڑے رام رام سے مصائب پڑھتا ہوں. کچھ مومن گریا کر لیں گے, اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. جملہ سنیے گا. میں رک گیا. لائٹس بند کر رہے ہیں عزادار. کیوں بند کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں اس قید خانے کی گھٹن کا احساس ہو جس میں حسین کی بیٹی کو قید کیا. میں نے جملہ بولا, آپ نے ہائے کیا. میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں, ہر مصائب سے پہلے پڑھتا ہوں, ہر مصائب سے پہلے. آپ مومن ہائے کرتے ہیں, ایک دفعہ ہائے کرنا ذرا, ہائے کرنا. جب مومن ہائے کرتا ہے نا, بقیہ سے حسین کی ماں چلتی ہے. اکیلے نہیں آتی, پہلے شام جاتی ہیں, حسین کی بیٹی کو لیتی ہیں. شہزادی اس بارگاہ میں آتی ہے. کتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں, آپ کو تکلیف نہ ہو زیادہ. شہزادی بارگاہ میں آتی ہے, اپنا رومال لیے, بلا تشبیہ, اپنا رومال لیے انتظار کرتی ہے. حسین کی ماں انتظار کرتی ہے کہ کب مومن کی آنکھ برسے گی اور میں اپنے بچے کا مرہم لوں گی. کبھی سوچا ہے کہاں حسین کی ماں کا رومال, کہاں ہماری آنکھ؟ بس آپ نے گریہ کیا. اگلا جملہ سنیے. وہ جو آتی ہے نا 4 سال کی حسین کی بیٹی, وہ دادی کی انگلی چھوڑ کے نا اس مومن کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے جو ہائے ہائے کر کے رو رہا ہوتا ہے. ہائے کر لیں اچھا رہے گا. پھر دادی سے اشارہ کر کے پوچھتے, دادی یہ مومن اتنا کیوں روتا ہے؟ دادی کہتی ہے تیرے بابا سے بہت محبت کرتا ہے. کہتی ہے دادی یہ اس وقت کہاں تھے جب شمر مجھے تماچے مارتا. شہزادی پوچھتی ہے دادی یہ عزادار کہاں تھے؟ بس آپ نے گریہ کیا. کون کون سا مصائب پڑھوں شہزادی کا؟ خمسہ پڑھ رہا ہوں میں لاہور میں شہزادی پر. فضائل بھی انہی کے, مصائب بھی انہی کے. مولا جانتے ہیں اتنا مصائب پڑھا, پھر مصائب ختم نہیں ہوتا. پہلا جملہ سنیے مصائب کا اس شہزادی کا. علی اکبر گھوڑے سے گر گئے. ہائے, کچھ ہزاروں جوانوں تمہیں ہائے کرنا چاہیے تھا. علی اکبر کی ماں کہتی جتنے جوان ہیں یہ میرے بیٹے کے ماتمی ہیں. علی اکبر گھوڑے سے گرے. حسین نے ایک جملہ کہا. علی اکبر گھوڑے سے ایک دفعہ گرے. حسین نے کہا میری کمر کا زور ٹوٹ گیا, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. علی اکبر مجھے نظر نہیں آتا. علی اکبر آپ گھوڑے سے ایک دفعہ گرے, حسین کا یہ حال ہو گیا. اے حسین ادھر دیکھنا اپنی بیٹی کو. یہ شام غریبہ سے کوفہ, کوفہ سے شام تک پتہ نہیں کتنی دفعہ اونٹ سے گری ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ شہزادی اونٹ سے گری ہے. مولا کرے میں پڑھ پاؤں. ایک جملہ سنیے. یہ شہزادی اونٹ سے گری, بار بار اونٹ سے گرتی تھی. آپس میں فیصلہ کیا یہ حسین کی بیٹی بار بار گرتی ہے, اس طرح کرو اسے اونٹ کی کوہان سے باندھ دو. اور کبھی سوچا 4 سال کی حسین کی بیٹی اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. آپ بڑا گریہ کریں گے, میرا وعدہ ہے آپ سے. صرف ایک دفعہ تصور کیجئے کہ حسین کی بیٹی 4 سال کی اونٹ سے بندھی ہے. بس آرام سے پڑھتا ہوں, میں آرام سے پڑھتا ہوں. بہت. شام کا بازار آ گیا, شام کا بازار آ گیا. شہزادی اونٹ سے بندھی ہے. ایک ایسا موڑ آیا, ملاؤنوں نے اوپر سے آگ پھینکنا شروع کی. ہائے کرو گے, اوپر سے آگ پھینکنا شروع کی. سید ساجدین فرماتے ہیں مجھ سے اتنا بڑا ظلم شام کے بازار میں نہیں ہوا. مولا کیا ہوا؟ کہا آگ مجھ پر گر رہی تھی, میرے سر پہ آگ گری, میں تھوڑا سا ہلا,
آگ نیچے گر گئی، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے میری زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرا منہ اوپر کیا، او سجاد منظر دیکھ، میں نے دیکھا میری بہن پر آگ گر رہی تھی، میری بہن ہل نہیں سکتی تھی، اس کی زلفوں پہ آگ لگی۔ ہر قدم پہ شہزادی کا مصائب ہے۔ چھوڑ دیا میں نے، زندان میں آ گئی شہزادی، ایک ایک جملہ، زندان میں آ گئی، سارا دن اپنا رخسار زندان پہ دروازے پہ لگائے بیٹھی ہے۔ بابا حسین آپ کہاں چلے گئے بابا؟ بابا بہت یاد آتے ہیں بابا، بابا علی اکبر بھی نہیں آتا، بابا علی اصغر بھی نہ رہا، بابا حسین مجھے اپنے پاس، بابا اپنے پاس بلا لیں، بابا اپنے پاس بلا لیں۔ ہائے کرتے رہیے گا، میں نے مسائل پڑھنا ہے ابھی۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لے، گریا کرتی تھی۔ میں وہ سخت مسائب نہیں پڑھ رہا جو آج لوگ پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا سخت مسائب۔ بابا تھک گئے، چلے آخری جملہ پڑھ دیتا ہوں، آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، آپ نہ روئیے، اس شہزادی کو رونے کے لیے سجاد ہے، ارے شہزادی کو رونے کے لیے تو حجت خدا ہے۔ سرکار قائم اس شہزادی کا اسم لیتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، ہائے میری جدہ کے گوشوارے ایسے چھینے۔ شہزادی فرماتی ہے میں سو نہیں سکتی تھی بابا، میرے کان دکھتے ہیں۔ ایک رات زندان میں، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک رات زندان میں حسین کی بیٹی پہلے ماں کے پاس گئی، دیکھا جھولے کی لکڑیاں رکھ کے بھائی کو رو رہی ہے۔ ماں کے پاس گئی، ماں رو رہی ہے، بھائی سجاد کو دیکھا، وہ بابا کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک کونے میں چلی گئی شہزادی، مقتل کے پیور مقتل جملہ، شہزادی گوشوارے میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا، بابا آپ بہت یاد آتے ہیں بابا، بابا تھک گئی ہوں بابا، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو بابا، بابا آپ کے سینے پہ سوتی تھی بابا، بابا زندان میں نیند نہیں آتی بابا، بابا مجھے بلا لو۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی کا گریہ بلند ہونا شروع ہوا، شہزادی گریہ کرتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، اتنا گریہ کیا حسین کا سر یزید کے محل سے بلند ہوا، جیسے بلند ہوا فرمایا بہن میری بیٹی کو چپ کرا لے، دیکھ وہ کتنا رو رہی ہے، اسے چپ کرا لے۔ یہ کہنا تھا، یزید گھبرا گیا، کہا یہ کیا ماجرا ہے، کہا اس کی بیٹی بہت روتی ہے، کہا جلدی سے سر بھجوا دو، جلدی سے سر بھجوا دو۔ حسین کا سر تشت میں رکھا گیا، کپڑا ڈالا گیا، یہ شہزادی گریہ کرتے کرتے حالت غشی میں چلی گئی، سر پیش کیا گیا ہو سید الساجدین کے پاس، میں بالکل توڑ کے پڑھ رہا ہوں، سر پیش کیا گیا، سجاد نے روتے ہوئے حسین کا سر لیا، بڑے دنوں بعد بابا ملے تھے، آئے جیسے ہی آئے نہ بہن کو پتہ لگا حسین آیا ہے، شہزادی آگے بڑھی، حسین کا سر لیا، پہلے پیار کیا، سینے سے لگایا، درمیان میں حسین کا سر رکھا، شہزادیوں نے ماتم کیا، نوحہ پڑھنا شروع کیا، سجاد نے فرمایا سلام اس سر پر کہ جسے ذبح ہونے کے بعد منہ پر تماچے مارے گئے۔ اس کے بعد کلام پڑھتے گئے، شہزادی اٹھی، آخری جملہ، حسین کی بیٹی اٹھی، آئی سجاد کے پیچھے سے، کندھے پہ سر رکھ کے دیکھا، بھیا سجاد یہ کس کا سر ہے؟ آپ نے ہائے نہیں کیا، حسین کی بیٹی پوچھ رہی ہے بھیا یہ کس کا سر ہے؟ بہن بابا ملنے آئے ہیں، آؤ بابا سے مل لو۔ شہزادی آگے بڑھی، بابا کا سر اٹھایا، ایک گوشے میں گئی، جیسے ہی سر رکھا اپنا رخسار
سر رکھ کے کہا بابا دیکھو آپ کا چہرہ اور میرا کتنا ملتا ہے، آپ کا چہرہ بھی نیلا، بابا میرا چہرہ بھی نیلا، بابا دیکھو شمر نے مجھے اتنا مارا، بابا میرے کان زخم ہاتھ رکھ کے پتھر گردن پہ خنجر دیں ضرباں سنگیرے، ہاتھ رکھ کے پتھر گردن خنجر دیں ضرباں سنگیرے، میں چکیاں پی کے پال آئے، نمار بطول کہندی رہی، ہاتھ رکھ کے پتھر دی گردن تے خنجر دی ضرباں سہندی رہی، جدے ناز اٹھاوے پاک نبی، او دی آخر سجدہ ماں زہر اپنے